السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں سورۃ النساء کا تیسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 14واں رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ٹیلی گرام یا واٹس ایپ جوائن کر لیجئے اور وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور واقعی میں آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تجوید اور مخارج کے ساتھ، تو آپ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے اور جہاں سے آپ کو پڑھنا نہیں آتا وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیجئے۔ آپ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہیں گے تو ضرور قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ ابھی جس اسپیڈ سے ہم پڑھاتے ہیں وہ تھوڑی زیادہ اسپیڈ ہے، لیکن ہم نے اماں پارا بہت ہی سلو پڑھایا تھا۔ اگر آپ کو پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا تو مدنی قاعدے سے اسٹارٹ کیجئے، اور اگر آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں تو کم سے کم ایکسٹرا پارٹ پڑھ لیجئے تاکہ پورا قاعدہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے۔ پھر اس کے بعد اماں پارا سے اسٹارٹ کیجئے۔ اماں پارا کو ہم نے بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھایا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہاں پر مد لازم ہوگا، لیکن اس کا اصل نام مد عارض وقفی ہے، یعنی وقف کی وجہ سے یہاں پر مد ہوگا۔ وقف کرتے ہیں تو تا کے اوپر جزم آ جاتا ہے۔ اب ہم پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں تو حرف مد، یعنی یہ الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم آ گیا رکنے کی حالت میں، اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس کو کم سے کم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعملون السیئات، حرف مد کے بعد اگر جزم آتا ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو جزم آیا ہے وہ وقف کی وجہ سے آیا ہے، لہٰذا اس کا اصل نام جو ہے مد عارض وقفی ہے۔ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، رو ساکن کو پور پڑھیں گے اس لیے کہ رو ساکن سے پہلے زبر ہے، اگر پیش آوے تب بھی پور پڑھیں گے اور اگر زیر آئے گا تو باریک پڑھیں گے۔
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتوا رو کو ڈائریکٹ تا سے ملانا ہے، تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملائیں گے، اور دال کے اوپر جزم ہے تو وہاں تو ملا نہیں سکتے، تو اس سے پہلے والے حرف سے ملائیں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یہاں پر بھی دھیان سے پڑھنا ہے، میم کو سین سے ملانا ہے۔ مستبدال، با میں کلکلا کرنا ہے، حروف کلکلا کے 5 حروف میں سے با آیا، قوف تو با جیم دال، یہ 5 حروف کلکلا کے ہے، تو جب ان حروف پر جزم آتا ہے تو پہلے والے حرف سے ملائیں گے، اور ان 5 حروف میں سے جو بھی حرف آئے گا اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ کر دیں گے۔ کلکلا یہاں پر اس انداز سے کریں گے، آپ دھیان سے سنیے، اردت مستب تب، اس طرح ہمیں کلکلا کرنا ہے، اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، تب تب۔ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج نئی چیز کیا سیکھنے کو ملی۔ ہم نے چوتھا پارہ جو شروع کیا تھا الحمدللہ، یہ آخری رکوع تھا، مکمل ہو چکا۔ اب آئندہ یہاں سے 5واں پارہ اسٹارٹ ہوگا، اور جو بھی رکوع رہے گا وہ 5ویں پارے کا رکوع رہے گا۔ اگر آپ کو سبق پسند آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ سبق پہنچ سکے۔ آپ کا یہ شیئر کرنا ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔